الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم اگر شیطان کی پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر میں موسیقی کی دھن پر ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال اسلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہو، درس بھی ہو، خطبہ بھی ہو، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، قرآن بھی ہو، تقاریر بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، مشکات شریف بھی ہو، ابو داؤد بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار سور بھی ہو، مکہ بھی ہو، مدینہ بھی ہو، بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حرین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، طاؤت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نمٹنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ کبھی اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب سلوک ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں۔ بتاؤ اس زمین پر تم سے پہلے کتنے لوگ رہا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ تمہیں یاد ہے کہ اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے اللہ کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، تو رب نے کیا کیا؟ رب نے تباہ کر دیا۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زنا کاریاں ہوں، نشہ عام ہو جائے، عشق مشوقیوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ راستے میں موت بھی کھڑی ہے؟ موت تمہارے پاس چل کر نہیں آ رہی، بلکہ ہم خود موت کے پاس چل کر جا رہے ہیں، اور بہت جلد موت کی دبوچ میں آنے والے ہیں۔ موت کو بھول کر، قیامت کو بھول کر، اس دنیا کو اپنا بنانے والوں، اے اکڑ اکڑ کر چلنے والوں، گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والوں، زمین پر ایڑی مار کر چلنے والوں، اللہ فرماتے ہیں، او نادانو، کیا تمہارے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ او نادانو، میری زمین نے فرعون جیسے بدماشوں کو اٹھا کر پٹخ دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، نمرود کو مٹی میں ملا دیا۔ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، جب اوپر سے فیصلے آئیں گے، پھر نیچے زمین تمہیں اپنی دبوچ میں لے لے گی، زمین تمہیں اپنا لقمہ بنا ڈالے گی۔ اے دنیا کی لذتوں میں آ کر انسانیت کا لباس اتارنے والوں، او نادانو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اون ہے اور اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی راحت کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں، اس کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس کے اقتدار کے پیچھے زوال کا بہت بڑا سانپ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے، اس کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے،
اس کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے، مشہور ناموں کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لٹھے کی صورت کو کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہو، مہنگے سے مہنگے لباس پر تیری نگاہ نہ جم رہی ہو، اور کیا پتا تیرے اور میرے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہو۔ ارے مہنگی سے مہنگی خوشبو کو اپنے آپ سے معطر کرنے والے، کیا پتا قبر کی اندھیری کوٹڑی تیرے اور میرے بیٹے کو پھاڑ کر پوری قبر کو بدبودار بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ ارے خوشیاں منانے والے، کیا پتا تیرے اوپر ماتم ہونے والے ہوں۔ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ پیارے دوستو، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں قوالیہ یاد ہیں، ہمیں گانے یاد ہیں، ہمیں اشعار یاد ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یاد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہاں گیا نمرود اور کہاں گیا فرعون۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغاوتیں کرتے تھے، رب نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ابو جہل کہاں ہیں، ابو لہب کہاں ہیں؟ جاؤ سعودیہ کے اندر مدائن کے علاقے دیکھو، اتنے بڑے بڑے ان کے دروازے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کر دیے۔ کھجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے۔ یاد کرو قوم لوط کو، جنہوں نے گندا کھیل کھیلا، رب نے ان کو کیسے مارا۔ زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گئے اور پھر زمین پر دے مارے گئے، اتنے زمین میں دھسائے گئے کہ زمین میں سے پانی نکل آیا۔ کہاں ہے قوم شعیب؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے؟ نمبردار سمجھنے والے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، دنیاوی خواہشات کے حصول کے خاطر اپنے آپ کو دین سے دور نہ کریں، موسیقی نہ سنیں، بے حیائی نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کاروبار میں بے ایمانی نہ کریں، بلکہ قرآن پاک پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سورہ ابراہیم کو پڑھیں۔ سورہ ابراہیم کے آخری 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اسی زمین پر رہتے تھے، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھی، ان کو تباہ کر دیا، رب نے ان کو برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو سبق سکھا دیا اور قیامت تک کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس دین اسلام ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، انہی کے مطابق زندگی گزاریں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم جو بھی کریں، ہم گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں تو ہمیں پھر بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، پہلی قوموں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے دکھ دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ او نادانوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کی ان چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے دکھ سے کیسے سبق سیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، بس یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔